سبحان اللہ. میں تو جہاں جاتا ہوں نا تو انہوں تو میں کاٹ پیغام دسنا نا ہے کچھ لوگ تھوڑے جے پریشان ہو جائیں. کیوں آج اس سمندر جو بڑے کوئی نہیں. تو میں کیا پتر جس لیے تو بن گیا نا رسول اللہ نا غلام جی ابو بکر بنے سن عمر عثمان علی بنے سن تے تسی پھر کھڑے ہو کے آکسو خواجہ صاحب پوری رات ان عالم دین تے حفظ قرآن دی شان تسی بیان کرو تے اسی سنیے. اجے تھوڑی دی کجی ہے کمی ہے اور جب یہ دل بھر جاتا ہے تو یہ وہ قوم ہے مسلح کی وارث. مدینے کے سلطان 1400 سال پہلے یہ فرما گئے مشکات کے اندر موجود مشکات المصابیح اور دیگر کتب کے اندر فرمایا جو کسی عالم دین کے ساتھ 2 قدم چلے میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ سنیے چونکہ جو آپ میرے سامنے والے محبت بیٹھے مجھے پتہ ہے پیغام جا کے پھلے 2 قدم اس کے ساتھ بولتے جائیں 2 قدم چلے اس کے ساتھ 2 ساعتیں گزارے اس کے ساتھ 2 لقمے کھانے کے کھائے. ایک باری پھر سبحان اللہ. کھلائے نہیں نال بہ کے 2 لقمے کھاوے 2 قدم ٹرے تو 2 کلمات سیکھے 2 ساعتیں اس کے پاس گزارے. یا رسول اللہ اسے کیا ملے گا؟ فرمایا ایک نہیں اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے. جی سونے ایک اللہ دسیاں تے حاضری لاؤ نا سارے. سید ظہیر شاہ جی تسی مہمان آئے ہو اے ذرا میرا شعر سنیو. سید و ماشاءاللہ سے خوشبختی ہے اور بھی سادات بیٹھے ہو سن. حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے. راجہ خان صاحب تھوڑا ذوق تعالیٰ کر رہے ہیں ذرا. حضرت سارے پڑھے ہو سارے تقریر لمبی نہیں ہونی میں آدھے گھنٹے کے اندر کر مکانی. میری کوشش ہے تو 35 منٹ تقریر کر کے دعا کریے. حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے طالب مد لوگ کا ملنا سارے کہیے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا جانا موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا اپنا جانا اور ہے رب کا سارے سبحان اللہ. آئے ہائے اے سوال چل مجھے روبرو سرکار کے اپنے منہ سے داستان اپنی سنا حضرت جبریل کا یوں آنا جانا. ایک قرآن کا حدیث ہم نچوڑ بیان کر رہے ہیں ماں کو صرف خطیب صاحب شعر پڑھ رہے ہیں. طور پر موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلکی سامنے یوں بیٹھ کر جلوہ دکھانا. صدقے جاؤں
سامنے یوں بیٹھ کر جلوہ دکھا. ایک باری پھر سارے بولو تو میں دو چار گلا کرا. سامنے یوں بیٹھ کر جلوہ تھوڑا ذوق ہی تالا کرنا تے توجہ رکھو تھوڑے کنا دل نے کنا نہ سنسو. اس لیے میرے محبوب کو اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لیلاً رات کے قلیل سے حصے میں معراج سے نوازا. پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک، پھر ساتوں آسمانوں تک، پھر سدرہ، پھر عرش سے بھی آگے. اے اللہ محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بلایا. توجہ ہے سب کی؟ اے نبی جی گل سنو ذرا سارے. جو میں عرض کر رہا ہوں شان مصطفیٰ معراج مصطفیٰ علامہ نعیم صاحب نے جہاں چھوڑا وہیں سے چھیڑ رہا ہوں. تے تہاڈی سبحان اللہ ذرا دسے گی ہوں. ایک باری پھر بول دیو یا اللہ جڑا تیری نبی دا ذکر سن کے اچھی سبحان اللہ کے انہوں مرتے ویلے زہرا دے بابا دا دیدار نصیب فرما. اے اللہ مسجد حرام سے بلایا مسجد اقصی تک لیلاً تنوین ہے. اللہ فرماتا ہے رات کے قلیل حصے میں تھوڑے سے حصے میں وہاں سے لامکان تک بلایا. اور اے میرے اللہ بخاری مسلم دونوں میں روایت اے اللہ انبیاء کو اقصی میں بلایا. سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک مسجد اقصی میں پہنچے. وہاں انتظار قطار بنا کے انتظار میں کھڑے ہیں. مصلی خالی ہے. اے آدم آپ مصلی پہ کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے؟ آپ تو ابو البشر ہونا. اے خلیل اللہ آپ میرے نبی کی جد ہو. آپ مصلی پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اے روح اللہ آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اے دور پہ جات کے کلام کرنے والے کلیم تم کیوں نہیں مصلی پہ آ جاتے؟ اے جبریل تو فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، خدا نے تجھے نور سے بنایا. مصلی خالی ہے تو تو کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ جبریل خود بازو پکڑ کے میرے مصطفیٰ کا مصلی پہ کھڑا کر کے بتا رہے ہیں اے قیامت تک آنے والوں نور بشر کے جھگڑے میں نہ پڑنا. یہ جو آمینہ کا لال ہے یہ بشر بھی ہے نور بھی ہے، لیکن جب دیکھو گے سارے بشروں انسانوں میں اس جیسا بشر کوئی نہیں، اس جیسا انسان کوئی نہیں. اور جب ملائکہ کو دیکھو گے میں جبریل فرشتوں کا سردار ہوں. اگر میں حضور سے افضل ہوتا، اگر آدم افضل ہوتے، اگر کلیم و نجی افضل ہوتے، اگر روح اللہ ذبیح اللہ افضل ہوتے، اگر خلیل اللہ افضل ہوتے تو مصلی پہ انہیں کھڑا کیا جاتا. اور نور و بشر کے چکر میں پڑنے والوں اگر جبریل محمد سے افضل ہوتا تو جبریل خود مصلی پہ کھڑا ہوتا، لیکن جبریل مصلی پہ نہیں جاتا. رب العالمین کا حکم یہ ہے اے جبریل مصلی پہ وہ کھڑا ہوگا جو کل جہانوں کے لیے رحمت کا تاج سجا کے آیا. سب سے آواز میں ذوق ہو اور آواز میں زور ہو. سب سے بھی سب سے بالا ہو. میں سوال کروں گا اپنے جواب دینا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہڑے آسمان پہ ہیں؟ چوتھے آسمان پہ. بولتے جائیں عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ چوتھے آسمان پر. بخاری مسلم ہے نا جی. چوتھے آسمان پر. ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟
ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ جنت میں. جڑے جمعے بیٹھے سے انہوں نے پتا ہے ادریس علیہ السلام کہاں ہیں. اس وقت بھی جنت میں ان کو اللہ نے معراج کروائی. معراج کرتے کرتے پہنچے جنت میں. تے جنت وچ تکیاں ہورا, تے جنت وچ کے رضوانوں کی نما, تے نیرا تکیاں. قاری منیر سلطانی صاحب پیغمبر نبی ہے پر جنت ویکھی تے جنت دے در و دیوار ویکھی. جنت کا حسن و جمال دیکھا, دل مچل گیا. فرشتہ آن پہنچا, اللہ کے نبی واپس چلیے, رب کا جو ٹائم مقرر تھا وہ پورا ہو گیا. اللہ کے نبی ادریس کہنے لگے فرشتے اللہ کا تو یہ فرمان ہے جو جنت میں جائے گا واپس کبھی نہ آئے گا. اے فرشتے میں دوبارہ زمین پہ نہیں جانے والا. فرشتہ دوڑا 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 تیز رفتار ہوا, رب کے دربار میں پہنچا. اللہ سونیا آج وہ تیرا بندہ ہے, پیغمبر ہے, میں کہتا ہوں وقت پورا ہو گیا. وہ کہتے ہیں میں جنت سے نہیں جانے والا. رب نے کہا اے فرشتے تو ٹھیک ہے نا, کوئی عام تو نہیں, میرا پیغمبر ہے. اگر میرے ادریس کی یہ فرمائش ہے ہم پوری کرتے ہیں, ہمارے پیغمبر ادریس کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے. سب سے اعلیٰ ہو, بہت بڑی بات آگے آپ کو بتاؤں گا, بولیے سارے سب سے اعلیٰ. سجے کھپے تو کوئی چوکتے نہیں. سب سے کیمرہ گھماؤ جی, کیمرہ گھماؤ, ویڈیو پتا چلے کیڑا کیڑا چپ بیٹھا ہے. سب سے سنا ادریس علیہ السلام جنت سے آئے, روح اللہ چوتھے آسمان سے, روح اللہ چوتھے آسمان سے آئے. اور سارے نبی, کسی پیغمبر کی قبر ہندوستان میں, کسی کی مکہ مدینہ عراق شام میں, 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء ہیں. عالم دین ہماری بزم میں بیٹھا ہوا ہے, 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء ہیں. سارے اپنی قبروں مزاروں میں ہیں. چوتھے آسمان پہ جناب روح اللہ, جنت میں جناب ادریس علیہ السلام. اقصی میں نماز ہونے لگی, سارے نبی اپنی اپنی قبروں سے اٹھے اور اقصی میں پہنچ آئے. جناب ادریس جنت سے چلے, مسجد اقصی میں پہنچ گئے. روح اللہ چوتھے آسمان سے چلے, اقصی میں آ گئے. یہ روح اللہ کی پرواز ہے. اور جب میرا نبی امامت کرواتا ہے, مصلی پہ امام بن کے کھڑا ہوتا ہے, سارے نبی مقتدی بن کے کھڑے ہوتے ہیں. راول پنڈی والوں ذرا توجہ دیجئے, دل کے کانوں سے سنیے, بڑا لطف آئے گا. بڑی تاریخی بات بتانے لگا ہوں. اب میرے نبی نے نماز پڑھائی, کوئی نبی کہاں سے آیا, کوئی کسی ملک سے آیا, سب کی قبریں اپنے اپنے مزارات, قبریں الگ الگ ملکوں میں ہیں. سارے انبیاء اقصی میں صفاف صفیں باندھ کے جمع ہو گئے, روح اور جسم کے ساتھ آئے, اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے آئے, جس جس لباس میں تھے وہ پوشاک پہن کے آئے. روح اللہ چوتھے آسمان پہ آنے واحد میں اقصی میں پہنچے. ادریس جنت سے اقصی میں آنے واحد میں پہنچے. اپنے اپنے مزارات سے سارے 1.25 لاکھ یا کم و بیش مقتدی انبیاء میں آئے. یہاں میرے نبی نے نماز پڑھائی, واپس ہونا جب آسمانوں پہ جانے لگا, پہلے دوسرے ساتوں آسمان تک آدم علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں, کسی آسمان پہ خلیل اللہ استقبال کر رہے ہیں, کسی آسمان پہ روح اللہ استقبال کر رہے ہیں, کسی آسمان پہ کلیم اللہ استقبال کر رہے ہیں, کسی آسمان پہ جناب یوسف استقبال کر رہے ہیں. پھر جبریل ساتھ ہے, براق جواب دے گیا, نور کی سیڑھیاں آئیں جواب دے گئیں, اب رف رف حاضر ہوتا ہے نور کی سواری, وقت آیا جواب دے گیا. جبریل ساتھ ہے, نبی سدرہ پہ پہنچے, بولا سبحان اللہ. نبی سدرہ پہ پہنچے, سدرہ کہاں ہے اللہ بتا دے. سورہ نجم پارہ نمبر 27, عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی.
بسیرا ہے. علماء پہنچ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اور میرے نبی کے میٹھے سونے پیارے غلاموں اور رات کی نیند چھوڑ کے آنے والوں اور دکانیں بند کر کے آنے والوں اور نبی کا ذکر سن کے اش اش کر کے اٹھ جانے والوں, وجد میں آنے والوں, رقص میں آنے والوں, جھوم کے سبحان اللہ کہنے والوں, وہ مقام بھی آ گیا. نبی نے فرمایا جبریل ساتھ چلو. ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونیا انگلی کے پورے کے برابر آگے بڑھا. میرے پر تو رب کے انواروں تجلیات سے جل کے راکھ ہو جائیں گے. یہ جبریل کا جواب ہے, یہ جبریل کا جواب ہے. میرے مصطفیٰ آگے بڑھ گئے, لامقام میں پہنچے. ہزاروں حجابات کو, ہزاروں پردوں کو میرے آقا چاک کرتے گئے, چاک کرتے گئے. تفسیرات احمدیہ اٹھائیے, حضرت ملا جیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں سرکار جب سدرا سے عرش بھی اوپر گئے, رب کی آواز آئی کف یا محمد, اے میرے حبیب یہاں رک جاؤ, تھوڑا سا قیام کرو. اللہ بلایا تو نے ہے, بےتاب تو بھی ہے, بےتاب میں بھی. اے اللہ ملنا تو بھی چاہتا ہے, ملنا میں بھی چاہتا ہوں. اے اللہ ملاقات تو بھی چاہتا ہے, ملاقات میں بھی چاہتا ہوں. اے اللہ بے حجاب ملاقات ہے, انتظار نہ کروائیے, ذرا جلدی فرمائیے. فرمایا حبیبا تمہاری بے قراری کو ہم جانتے ہیں, لیکن تجھے یہاں رکنے کا حکم اس لیے دیا ہے, یہاں ٹھہرنے کا حکم اس لیے دیا ہے. کف یا محمد, اے میرے سونے رک جاؤ. ان ربک یصلی, تم آ رہے ہو, توجہ, تم آ رہے ہو, تمہارے پروٹوکول, تمہارے استقبال کے لیے فرشتے نہیں, پیغمبر نہیں, تیرا خدا خود حبیب تجھ پہ درود و سلام بھیج رہا, خود تیرا خدا تجھ پہ درود و سلام بھیج رہا ہے. وہاں میرے آقا رکتے ہیں, پھر سنت اللہ کی منظر آتی ہے, پھر فتح اللہ کی منظر آتی ہے. فکان قاب قوسین, دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. کمان ویکھی نہ کدے, نیٹ جا کے چیک کر لیو, دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. آؤ آدنا, اللہ فرماتا ہے دو کمانوں کا فاصلہ بھی سمٹ گیا. بلا حجاب سرکار اپنے رب کا دیدار کرتے رہے. لامقام میں بلایا, او ادنا کے مقام پہ بٹھایا. فرمایا سونیا تو بلا حجاب مجھے دیکھ, میں تجھے دیکھوں, تو میرا دیدار کر. علامہ محمود اختر چشتی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہوں. میرے مسلک کا ایک چکر عالم دین بیٹھا ہے, علامہ مفتی خواجہ فہیم اللہ قادری صاحب جلوہ کرے. میں جوش میں آ کے ہوش کھو کے کوئی بات نہیں کر رہا. او ادنا کے مقام پہ سونا فائز ہے. یا اللہ پیغمبر کو اللہ مقام میں کیوں بلایا؟ فرمایا سنو سنو قیامت تک آنے والوں, دیکھو ادریس جنت سے اقصی میں پہنچے, آنے واحد میں پہنچے, روح اللہ جو تھے آسمان سے پہنچے, آدم سے روح اللہ تک سارے انبیاء اپنے اپنے مزارات سے, اپنی اپنی قبروں سے چند لمحوں میں اٹھے اور اقصی میں پہنچے. دیکھو ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. اور پھر جب نبی نے اقصی میں سلام پھیرا, انبیاء آنے واحد میں آسمانوں پہ پہلے پہنچے ہوئے, وہاں مصطفیٰ کا استقبال ہو رہا ہے. توجہ حاضر رکھیے, آپ کی فرمائش میں ترنم لگا لو ورنہ اس کے بغیر بھی کر سکتا ہوں تقریر. توجہ دیجیے, علامہ محمود اختر چشتی صاحب ان لوگوں کو معراج مصطفیٰ کا مقصد بتانا چاہتا ہوں, عظمت معراج مصطفیٰ بتانا چاہتا ہوں, پیچھے سے تمہید باندھ کے آیا ہوں, منظر تک پہنچانا چاہتا ہوں. منظر قریب آ گئی, میں گفتگو کلوز کر رہا ہوں. نبی چلے مسجد حرام سے اقصی میں پہنچے, سارے انبیاء آئے, کوئی کہیں سے آیا, کوئی کہیں سے, کوئی آسمانوں سے آیا تو کوئی جنت سے آیا, کوئی ہندوستان سے آیا تو کوئی عراق شام سے آیا, کوئی مصر سے آیا تو کوئی کہیں سے آیا. آنے واحد میں سارے انبیاء اقصی میں آئے. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے قیامت تک آنے والوں, تم دیکھو محمد مصطفیٰ کی شان تو دور کی بات ہے. آدم کو دیکھو کہاں سے پہنچے, ابراہیم کو دیکھو کہاں سے چلے,
اللہ کو دیکھو کہاں سے آئے, کلیم اللہ کو دیکھو کہاں سے آئے, روح اللہ کو دیکھو کہاں سے آئے. سدرہ سے جبریل آیا, جنتی براق لے کے آیا, فرمایا اب محمد مصطفیٰ کو دیکھیے. اللہ نے فرمایا معراج کروانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا, جہاں آدم جا سکتے ہیں, جہاں روح اللہ جا سکتے ہیں, جہاں جناب ادریس جا سکتے ہیں اور جنت سے آ سکتے ہیں, چوتھے آسمان سے روح اللہ آ سکتے ہیں, اقصی میں نماز پڑھ کر واپس بھی جا سکتے ہیں, آنے واحد میں جبریل سدرہ سے آ سکتے ہیں, چند لمحوں میں جنت سے براق لا سکتے ہیں. تو جبریل کی طاقت کا عالم کیا ہوگا جہاں اس زمانے والوں اور قیامت تک آنے والوں, آدم کو بھی دیکھو, خلیل کو بھی دیکھو, کریم کو بھی دیکھو, عیسیٰ کو بھی دیکھو, جبریل کو بھی دیکھو, اپنے میزائل بھی دیکھو, اپنے سیارے بھی دیکھو, اپنے راکٹ بھی دیکھو, چاند اور تارے بھی دیکھو, جدید سائنس کو دیکھو, بڑے بڑے آلات کو دیکھو, ڈاکٹر عبدالقدیر کی پریکٹیکل اور تھیوری کو دیکھو, چاند پہ پہنچنا دیکھو. تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں قیامت تک تمہاری سائنس چھلانگ لگاتی رہے, قیامت تک جبریل زور آزمائی کرتا رہے, سارے انبیاء اپنے مقام پر پہنچتے رہے, لیکن رب کی آواز آتی ہے جہاں محمد پہنچا ہے نہ کوئی سے پہلے پہنچ پایا, نہ قیامت تک کوئی پہنچ پائے گا. جبریل نے جب معراج کی رات سرکار کے پاؤں چھوئے نا, عرب سے نور چلا, نہیں میں شعر پڑھنا آج اچھی سبحان اللہ. یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے نا, خدا کی قسم مرتے دم تک آپ کا آپ کی نسلوں کا عقیدہ محفوظ ہو گیا. عرب سے نور چلا, جبریل آکیا سرکار دے پیر چون کے عرب سے. اب دوسرے جو دو مصرے ان میں جبریل علیہ السلام کی شاید عکاسی کر رہا ہے, پہلے دو مصروں میں اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں. عرب سے نور چلا اور حرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تیری معراج کے, میری معراج کے, میں تیرے قدم تک پہنچا. تیری معراج کے تو ذات خدا تک پہنچا. حضرات گرامی یہ ہے فلسفہ معراج. ایک جھلک میں نے آپ کو پیش کی ہے, بہت ساری سینکڑوں نہیں ہزاروں وجوہات میں سے ایک وجہ بیان کی. اچھا پھر سارے دسو ہے جی جڑے مال جان نا تسی مزاراں تے جاندے ہو تے حاضری دیندے ہو تے مرن تو بعد تے کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. یہ تو قرآن کی کئی آیتیں میں آیات نہیں پڑھ رہا, ایک بات پہ توجہ دیے, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, میرے آقا علیہ السلام گزرے, نکی جی گل نہ سنو, براق پہ آقا سوار ہوئے, براق نکلا برق سے, بجلی رفتار, جنت کی سواری جی نا. کیا قدم جڑے پڑھے لکھے ہو F-16 اس تو تے اللہ جڑا ہے جی جی ہاں ماشاء اللہ. جمشید صاحب ہی کر رہے تے انہاں دی دوڑاں تکو تے گولی دی رفتار تک کی گولی نظر آئی نہ کدے نہیں, کاٹی نظر آندی ہے, نظر آ رہی نظر آندی ہے, کدے کدے نہیں آندی. میں بات سمجھا رہا ہوں. اچھا پھر توجہ دیے, بم, ایٹم بم, سب سے تیز رفتار دوڑنے والا پرندہ ہوائی جہاز, دنیا کی سب سے تیز ترین رفتار گاڑی کار. لیکن میرے نبی کیا فرماتے ہیں, فرمایا میں جس براق پہ سوار ہو کے گیا ہوں نا, فرمایا اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا, براق برق بجلی سے نکلا, بجلی چمکتی ہے نا, فرمایا جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا. گل مک گئی, سرکار براق کے سوار,
کہ فرماندے جدوں میں گزردیاں ٹردیاں راجہ افتخار علی صاحب تواڈے واسطے گفٹ ہے. کیڑا گفٹ؟ اے جناب صاحب مسجد کی نگرانی تے کام کرواندے ہو نا تو سارے ہی کروا رہے ہیں. اللہ کی نگاہ میں ہے سارے. لیکن راجہ افتخار صاحب اللہ کی قسم میں بہت محنت کی تھی. چاپلوسی میں کی تھی نہیں، نہ راجہ صاحب کو میں پلاٹ لینا نہ زمین لینی. سمجھ گئے ہو نا؟ میں گل کر رہے توجہ کرے ہو. ایک گفٹ ہے راجہ صاحب تواڈے واسطے. پیغمبر سونا میرا گزریا صحیح مسلم شریف علماء بیٹھے تے کون بیان کر رہا ہے جی ہر گل جبریل دسی. میں کہ ایک گل جبریل دسی؟ آخر لگے نہیں صحیح مسلم وچ سرکار خود دس دے پے. بھائی بولو نا اچھی سبحان اللہ. تواڈے ذوق تے صدقے جاواں. سرکار کہتے او میرے غلاموں میں گزرا نا قبر موسیٰ کے پاس سے. یا رسول اللہ آپ گزرے کس پہ تھے؟ کہا براق پہ تھا. یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی کی قبر آ گئی. مررت بقبر موسیٰ دی قبر کو میں گزریاں. وہو قائم یصلی. میرے غلاموں موسیٰ قبر وچ صلاۃ پہ پڑھ دے سن. صلاۃ دے کئی معنی، اتنے ایک معنی نماز ہے تے دوجا معنی درود ہے. خدا جانے تے موسیٰ جانے. تے علامہ محمود صاحب باصفیہ پردہ چکیا راز تو نہ کیا اے نماز دا ویلا ہی کیڑا سی. سونا گزرن لگا موسیٰ آکھیا میرا امام آ رہا ہے ذرا کھلو کے استقبال نہ کر لیں، ذرا نبی دے صلاۃ نہ پڑھ لئیے. اور میرے مسلمان بھائیوں نبی فرماتے موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے میں نے دیکھا. توجہ میری نگاہ مدینہ شریف کی ترجمی ہے، آپ نگاہ مجھ پہ رکھیں. میں حضور کی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ دیکھیے آپ کی سبحان اللہ کیسے نکلتی ہے. تسی سنی اینے کر دے رہے ہو جی تکلف. حضور مدینے سے دیکھ رہے تھے کونا مدینہ کتے. میں کیا پتر ادا سے قبر جڑی ہے کیڑا جان ہے؟ آکھنا جی عالم برزخ ہے. میں کیا کسی سائنسدان آکھنا کیمرہ بار فٹ کرے تے دسے کہ راجہ افتخار سے تے بھائی جہانگیر تے شاہ جی تے محمود صاحب تے دادا نانا پردادا قبر وچ کی پہ کر دیں. سائنسدان آکھتے نہیں سانو کوئی پتہ نہیں، اے مٹی دے وچ دا مسئلہ ہے. پر آمینہ کا لال کیا کہتا ہے؟ وہ عالم برزخ ہے، براق پہ سوار ہو رہے ہیں. بجلی کی تیز رفتاری سے بڑھ کر براق تیز بھاگ رہا ہے. نبی اس پہ سوار ہوتے ہوئے موسیٰ کو دیکھ بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں. آج میرے جملے سنیے، علماء کرام بیٹھے ہیں، شاید پہلی بار زندگی میں سنو گے. ارے نبی نے یہ نہیں کہا مررت بقبر آدم، آئے ہائے کہ میں آدم یا روح اللہ یا ابراہیم یا اسماعیل کی قبر سے گزرا. نہیں، نبی عقل سلیم رکھتے ہوئے کہتے ہیں وہ موسیٰ دی قبر سی تے اتھو گزریا نماز پڑھ رہے سن. میں کیا نبی براق پہ سوار ہو، براق کی رفتار اتنی تیز ہو جو نبی بجلی کی تیز رفتار براق پہ بیٹھ کر قبر موسیٰ میں موسیٰ کو دیکھ سکتا ہے اور اپنی امت کو بتا سکتا ہے کہ میرا بھائی کریم نماز پڑھ رہا تھا، وہ مدینہ میں مجھے بھی دیکھ رہا ہے. پیدا کرنے والے کی قسم مسجد میں ہر بیٹھے عاشق کو بھی دیکھ رہا ہے. آقا سبحان جدو آسمان وال ٹرے اللہ دا دیدار کر کے سرکار واپس آئے. واپس جدو تشریف لے آئے نا میرے آقا علیہ السلام، تو جدو واپس تشریف لے آئے ان آخری گل میری سنو ذرا سارے. آنکھوں نے سنا ہے جو ٹائم تو انہوں نے دسیا سی انشاءاللہ اے 5 منٹ میرے باقی رہ گئے. آنکھوں نے سبحان اللہ 5 تن پاک دی نسبت زیادہ لمبی تقریر کرنی کوئی نہیں ہے. وہاں جب آسمان یا رسول اللہ آگے توجہ کریں تھوڑی جی. نبی گزرے تو موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اقصیٰ میں پہنچے تو موسیٰ مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں. چھٹا یا کیڑا آسمان سی. سرکار واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کھلوتے سونے آگے ہو کی ہویا کوئی تحفہ کوئی تحائف. میں کریم کو جراز دیا کرنا ہے وہ تے میرے رب تے درمیان ہیں. پر تحفے دی جڑی گل ہے تے اللہ 50 نمازاں دیتیاں امت واسطے. باقاعدہ روایت انہوں پیش کریں حوالہ میرے کو موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام آکھیا میرے بھائی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا تجربہ کر بیٹھا ہوں بنی اسرائیل والوں کا، وہ تو چند نہیں پڑھتے تھے، 50 کہاں سے آپ کی امت پڑھے گی، کم کروائیے۔ عیسیٰ کیا کم کروائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کس نے کہا؟ بخاری مسلمہ والا بھی ساتھ یاد رکھیں۔ بہت سارے میرے آقا علیہ السلام واپس گئے 45، موسیٰ علیہ السلام آکھیا اجے بھی بہتیاں نے یہ نہیں پڑھن لگے، پھر گئے تھے 40 35 30، پھر سونے دا پھیرا لگا 25، پھر پھیرا لگا، کتنیاں رہ گئیاں بولو، پھر کتنیاں رہ گئیاں؟ 5 کٹھیاں دے، پھر آقا آئے تھے، پھر موسیٰ عرض کی تھی، پھر کتنیاں رہ گئیاں؟ کتنیاں؟ 10۔ آکھیا سوڑیاں پھر جاؤ، نبی کو غیب کا پتہ نہیں۔ میں نے کہا تو میرے نبی کی بات کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو غیب کی خبر ہے کہ نہ کوئی 5 نہیں پڑھا ہونی، یا 50 کی تھے پڑھ سکتے، سونے ایک باری پھر جاؤ۔ رسول پاک کے 5 رہ گئیاں، کتنیاں رہ گئیاں؟ 5 تن پاک تے 5 نماز۔ اگے سنو ذرا، گالی موکن لگی نے، جدو سرکار 5 لے کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی تھی سونے ہاں اجا بھی کام پا رہے ہیں۔ انہیں میرا اور آپ کا پتہ تھا، پیغمبر تھے، پیغمبر کی نگاہ دیکھتی ہے، اللہ بتا دیتا ہے، اللہ بتا دیتا ہے، اللہ آگاہ فرما دیتا ہے۔ سونیا ایک باری پھر جاؤ۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ اے پیارے موسیٰ، رب نے اتنے کرم کر دیے ہیں، اب مجھے پھر رب کے دربار میں جانے سے حیا آتی ہے۔ اللہ سونیا کریم کہہ رہا ہے جاؤ، حبیب نہیں آئے گا۔ رب نے کہا پھر سونیا ایک نیکی دیاں 10، کہ تیری امت واسطے گفٹ ہے، تو جڑا 5 پڑھے گا تو ثواب 50 دا ہی پیش۔ مسجد میں ہنسنا، مسجد میں ہنسنا لے بولے سارے نہیں، مسجد میں ہنسنا، ہنسے تے کنٹرول کرو۔ ایک گل سناوا نے، کوئی سادہ جب بابا سے جدو ایک گل ہوئی نا، ہسن تو مسجد میں اونچی آواز سے ہنسنا من ہے، دانتوں کے نیچے ہونٹ لگائیں، میں منع اس لیے کروں، میرا اپنا مزاج ہے۔ اس آکیا سونے آج ایک پھیرا اور لا چھڑنا نا تو پھر زولا ہی مک جانا سارا۔ یہ یعنی ایک بندے نے بیان کیا کہ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ میرے بھائیو اس نماز سے پیار کرو۔ اچھا سرکار نے بلا حجاب اللہ کو دیکھا، حضور کی معراج ہوئی، تحفہ نماز کا لے آئے، فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تے معراج کرنی ہے نا روزانہ انشاءاللہ 5 ویلے۔ نماز کس کی معراج ہے؟ سارے بولو، مومنوں کی معراج ہے۔ نماز کس کی معراج ہے؟ نماز اہل ایمان کی معراج ہے، اہل کفر کی نہیں، وہ تو کافر ہے، شریعت کے پابندی نہیں، اس لیے نماز پڑھیں۔ باقی جو نمازیوں کو جی انشاءاللہ علامہ محمود صاحب کے لیے کہا گیا، تو میں تقریر اس سے واسطے میں تو 45 تے جا کے چھڑنی سی، کہ ٹائم انہوں واسطے چھڑیا سا۔ آپ کی شفقت، آپ تشریف لائے، رب کی قسم میں آپ لوگوں کی فرمائش تھی، بہت سارے لوگوں نے کہا، ورنہ آپ جب تشریف لائے تھے میں اسی وقت گفتگو سمیٹ دیتا، جو کہ علامہ نے اس سب بھی بیان کر کے گئے تھے۔ تو یہ ہم پہ اور اللہ کا کرم ہو گیا، ایک اور میرے نبی کا وارث آ گیا، دیدار بھی کرو تے عبادت بھی کرو، کافر ہے سبحان اللہ۔ تو میں گل وہ جی شروع کی تھی مقامہ، تو موسیٰ علیہ السلام کاٹ کر رہیاں 50 تو کتنیاں رہ گئیاں؟ نہیں سارے نہیں بولے، 50 تو کتنیاں رہ گئیاں؟ 5۔ اے سارے آقا علیہ السلام کو کاٹ موسیٰ علیہ السلام کر رہیاں، تے جڑے اے آکھن کہ مرن تو بعد نبی ولی مدد نہیں کر سکتے، انہوں نے آکھیا کرو تسی پوریاں 50 پڑھو۔ تہاڈا عقیدہ ہی کوئی نہیں جے نبی مدد کر سکتے ہیں مثال مرنے کے بعد، تے تسی حضرت پوریاں 50 پڑھو۔ اے بخاری مسلم کی روایت ہے، 5 کیوں پڑھ دیو؟ پھر مرنا پڑے گا۔ اگر کلیم اللہ مرنے کے بعد 50 سے 5 کروا سکتے ہیں، میرا تیرا نبی بھی اپنا ذکر سن کے خوش ہو کے قیامت کے دن شفاعت کر کے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اگر موسیٰ 5 کم کروا سکتے، سنیے، تو پھر یہاں کی عورتیں، بچے، بوڑھے، مرد، مسجد کی انتظامیہ، امام، خطیب، مؤذن، اے جڑے چندے دے دیں تے بنا دیں تے نگرانی کر دیں تے نبی ان کی بھی شفاعت کرے گا۔ نبی کہے گا بڑے بڑے بزنس میں لگے تھے، تو خدا کا گھر بنا رہا تھا اور دین والوں کے ساتھ لگا ہوا تھا، آج تیرا نبی اپنے بازو اپنے ہاتھ میں تیرا پکڑ کے ساتھ جنت میں لے کے جا رہا۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ یہ میری تقریر تھے مک گئی۔ ہاں ایک گل میری گل ہے، سنیو ذرا سارے۔ معراج کی رات سود خور کڑے، سود خور، زانی،
شرابی، بے نمازی، غیبت کرنے والے، زنا کرنے والی عورتاں تے مرد تے سود کھانے والے، یہ سارے قوماں سرکار ویکھیاں میں جمعے بیان کر چکیا، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ انہاں سارے گناہوں تو توبہ کرو، اللہ اج دی مقدس رات ہے، اللہ ساری حاضری قبول فرمائے۔ کچھ لوگوں دی فرمائش ہے میاں صاحب دا کلام تے ٹائم کوئی نہیں تے ایک شعر تے نال ہی علامہ محمود صاحب مائک تے آ جانا، ذرا کج کے آکو سبحان اللہ ایک باری پھر۔ میاں صاحب کیا آخیا پتہ ہے کیا آخیا معراج دے حوالے نال بہت ساری گلاں میں چھڑ رہا، علامہ صاحب کرن گے انشاءاللہ۔ آپ فرمانے نے سب نور سب نور اسے دے دس بجے صلاۃ تسبیح اور دعا اس سے پہلے ہو جائے گی۔ علامہ صاحب ٹائم کے خود پابند ہیں، میں کچھ نہیں کہتا، وہ اپنے وقت پہ چند باتیں ارشاد فرما دیں گے۔ ذرا